مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر میں 5ویں نظم جوش ملیح آبادی کی لکھی ہوئی سراغ رہرو ہے۔ جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی مثنوی کے ان اشعار میں وجود باری تعالیٰ ایمان بالغیب کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ زمین پر چلنے والی ہر چیز اپنا مخصوص نشان چھوڑ جاتی ہے۔ انسان اپنی قوت بصارت کو کام میں لاتے ہوئے ان نشانات سے دلیل دیتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے گزری ہے۔ زمین پر بل کھاتی ہوئی لکیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام سے سانپ گزرا ہے۔ پہلی کے چاند جیسے کھر یا نال کے نشانات سے سواریوں پر سوار مسافروں کا پتہ دیتے ہیں۔ اے انسان، وجود حق کو بھی اسی طرح مان، بقول شاعر اسی کے یہ جلوے ہیں چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ انسان کو ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا کیا ہے۔ بصارت و سماعت کے ساتھ ساتھ تفکر و تعقل سے اس کا ظاہر باطن مزین ہے۔ یہ اس کا شرف و امتیاز ہے کہ دیکھے سنے اور سوچے سمجھے۔ گرد و نواح میں علائم اور رموز کا ایک جہان تازہ آباد ہے۔ چشم بینا سے کام لے، دل کا نور برت لے، رب کی بارگاہ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ رگڑ کے نشان سے سانپ کا گزرنا مان لیا، سانپ کو دیکھا نہیں۔ ہلال نما نشانات سے گھوڑوں کا گزرنا بھی تسلیم کر لیا، تو پھر رب کو دیکھنے کی ضد کیسی؟ وہ ہر جگہ ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ معلوم سے نامعلوم اور نامعلوم سے معلوم کا سفر انسان ہی کر سکتا ہے۔ فلسفہ علت و معلول کے مطابق ہر نتیجے کے پیچھے ایک سبب ہے۔ اگر زمین پر قائم ہونے والے نشانات کے پیچھے کچھ اسباب کھڑے ہیں تو ہر تخلیق گواہ ہے کہ اس کا ایک خالق مسبب الاسباب ہے۔ وجود خدا کا انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ دہریت، ایتھیزم باطل عقیدہ ہے۔ کوئی چیز کسی حادثے یا کیمیائی عمل یا رد عمل کا نتیجہ نہیں۔ عظیم دھماکے کا نظریہ بگ بینگ تھیوری اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایولیوشن تھیوری غلط ہے۔ الہی و توحیدی جہاں بینی ہی برحق ہے۔ خدا خالق، خدا حاکم، خدا برملا، خدا مدبر، خدا منتظم، سب وہی کچھ ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ فلسفہ مابعد الطبیعیات کے مطابق دنیا کائنات میں صرف مادہ ہی نہیں ہے بلکہ مادے سے ماورا وجود بھی ہیں، غیر مرئی انویزیبل وجود بھی ہیں جو آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے، جن کا اقرار لازم ہے۔ روح اور خدا ایسے ہی وجود ہیں جن کا مادی وجود نہیں ہے، لہٰذا رؤیت باری تعالیٰ ناممکن ہے۔ تجسیم الہی کا نظریہ بھی درست نہ ہے۔ اگر ہم سانپ اور گھڑ سواروں کو دیکھے بنا ان کے نشانات سے ان کے وجود کو مانتے ہیں تو ایمان بالغیب اور وجود باری تعالیٰ کے اقرار میں کوئی امر مانے نہ ہونا چاہیے۔ وہ ذات بے مثل ہے۔ خدا بصارت، سماعت، ذائقہ، لامسہ اور قوت شامہ کے دائرے میں نہیں آتا۔ عقل کی پرواز بھی اسے سمجھنے سے کوتاہ ہے۔ وہ کیا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ ہماری مجال سے یہ سوال باہر ہے۔